اس کے کلمہ پڑھنے سے صرف وہی مسلمان نہیں ہوا، اس کے کلمہ پڑھنے سے اس کی پوری فیملی جو ہے وہ مسلمان ہو گئی، پورا خاندان اس کا مسلمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ جو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کافر کے ساتھ مقابلہ ہو گیا۔ جب مقابلہ ہوا، جب آمنا سامنا ہوا، تو وہ جو کافر تھا وہ زخمی ہو کے بھاگ کھڑا ہوا۔ جب وہ بھاگنے لگا نا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ایسے پکڑ لیا۔ جب پکڑ کے اس کو گرا دیا نیچے، گرا کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سینے کے اوپر بیٹھ گئے۔ جب اوپر بیٹھے تلوار نکالی، تلوار جب نیام سے نکالی، اس کی گردن کو جدا کرنے لگے تو اس نے آگے سے کیا حرکت کی، اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے اقدس پر تھوک دیا۔ اس نے تھوک گرا دیا آپ کے چہرہ مبارک پر۔ جب چہرہ مبارک پر تھوک گری نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرنا تو یہ چاہیے تھا، اس کو غصہ آتا، اس غصے کی حالت میں اس کو قتل کر دیتے، اس کو مار دیتے، لیکن آپ نے کیا کیا، آپ نے اس کو وہیں پہ پڑا چھوڑا اور اس کو چھوڑ دیا، اور اس کو چھوڑ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ جب پاس کھڑے ہوئے نا تو وہ نیچے جو پڑا ہوا تھا مشرک کافر جو تھا وہ بڑا پریشان ہوا، حیران ہوا، میں نے تو ایک بڑی نازیبہ حرکت کی ہے، میں نے تو اس کے منہ کے اوپر تھوک دیا ہے اور بڑی غلط حرکت کی ہے، لیکن کیسا بندہ جس نے مجھے چھوڑ دیا۔ وہ کہتا ہے، اے حیدر کرار، میں نے تو آپ کی بڑی گستاخی کی ہے، آپ کے چہرہ اقدس پر میں نے تھوک دیا ہے، چہرہ مبارک کی میں نے بڑی گستاخی کر دی، لیکن آپ نے مجھے چھوڑ دیا، یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ حیدر کرار، آپ کو تو مجھ سے بدلہ لینا چاہیے تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جواب دیا نا، تو میرے بھائیو آپ نوٹ کریں، آپ اس کو دل کی تختی کے اوپر نوٹ کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جواب دیا، حضرت علی نے کہا، میں تیرے ساتھ حق کے لیے لڑ رہا تھا، اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، میں اپنی ذات کے لیے نہیں لڑ رہا تھا۔ میں اپنی ذات کے لیے اگر لڑتا، اب اگر میں انتقام لیتا، کیونکہ تو نے تھوک گرائی ہے نا، تو نے مجھے انتقام کے لیے ابھارا ہے کہ مجھ سے بدلہ لے لے، ٹھیک ہے، تو نے مجھے اس کی طرف میرے جذبات کو ابھارا، میں نے اپنے اوپر بڑا قابو پایا، قابو پا کے میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ چھوڑا اس لیے ہے کہ میں تو رب کے لیے لڑ رہا تھا، میں اپنی ذات کے لیے نہیں لڑ رہا تھا، میں تو اس اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے آپ سے لڑ رہا تھا، میں تجھے اس لیے مارنے والا تھا۔ تو وہ بڑا حیران ہوا، دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حیدر کرار ہوں، میں شیر حق ہوں، میں حق کی خاطر لڑتا ہوں، میں اپنے نفس کے لیے نہیں لڑتا، نفس کے اوپر میں نہیں چلتا، میں تو حق کے اوپر چل رہا ہوں۔ یہ جب اس نے بات سنی نا تو اس نے یہ بات سنی، فوراً مسلمان ہو گیا، فوراً مسلمان ہو کے کلمہ پڑھ لیا۔ اس نے سوچا کہ دیکھ کے اتنا جذبہ رکھنے والے، اتنے بہادر اور اتنے صبر و تحمل کرنے والے یہ اللہ کے نبی کے صحابی، کیسی تربیت کی اللہ کے نبی نے ان لوگوں کی کہ وہ اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا کرتے تھے، وہ صرف دین حق کے لیے بدلے لیا کرتے تھے، دین حق کے لیے لڑا کرتے تھے، اپنی ذات کے لیے نہیں لڑا کرتے تھے، اپنی ذات کو انہوں نے پیچھے رکھ دیا، اللہ کے دین کو آگے رکھ دیا تھا۔ تو جب اس نے یہ سارا کچھ دیکھا تو کلمہ پڑھ گیا۔ اس کے کلمہ پڑھنے سے صرف وہی مسلمان نہیں ہوا، اس کے کلمہ پڑھنے سے اس کی پوری فیملی جو ہے وہ مسلمان ہو گئی، پورا خاندان اس کا مسلمان ہو گیا۔ تو دیکھیے کہ جو دین حق کے لیے لڑتا ہے نا تو اس کو اجر بھی اسی طرح ملتا ہے۔ تو اجر یہاں پہ دیکھیں کیسے ملا، آپ کا صبر و تحمل، آپ کا برداشت کرنا اس کو اتنا پسند آیا، اس نے اپنی فیملی کے اندر بھی وہ سارا ان کا کردار بتانا شروع کر دیا، ان کے جذبات بتانے شروع کر دیے، ان کا اخلاق بتانا شروع کر دیا، وہ کیسے لوگ ہیں جن سے ہم مقابلہ کر رہے تھے، جس کو دیکھ کے اس کا پوری فیملی جو ہے وہ مسلمان ہو گئی۔ تو ناظرین، میری ویڈیو آپ کو بڑی پسند آئی ہوگی۔ ہر اپنی ویڈیوز میں آپ کو کہتا ہوں کہ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن پر کلک ضرور کیا کریں تاکہ میری نئی ویڈیو آپ کے پاس آئے۔ نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریں۔ اللہ حافظ۔